محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا بمن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رحیم و کریم دی ذات واسطے ہے جو ساری کائنات کا اللہ خالق اللہ مالک اللہ رازق ہے انہاں بے والا بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں کاٹنے والا فقط اللہ ہے حاجت روا بھی اللہ ہے مشکل کشا بھی اللہ ہے امیر نواز بھی اللہ ہے غریب نواز بھی اللہ ہے درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات گرامی محترم سامعین و حضرات گزشتہ کئی خطبات کے اندر میں آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو تھوڑے گوش گزار کر رہے ہیں اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں خصوصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شاندار قرآن میں تھوڑے گوش گزار کیتا تھی اور ترئی نبی پاک کی ایسی خوبیاں ایسی صفات اور ایسی خصوصیات اللہ نے پیغمبر دیا تو ہم دسیاں سن جو صرف اللہ نے میرے محمد کو عطا فرمائیاں سن وہ خوبیاں انبیاء کو علاوہ
عام انسانوں کو علاوہ صرف اور صرف اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضرات عزیزان، آج کے اس عظیم شان خطبہ جمعہ المبارک کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہاں صفات نوں ایک نبی دی صفت دا میں تہاڈے سامنے تذکرہ کرنا ہے، اور اے صفت اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو عطا فرمائی، اور صدقی اسی داعیاں اللہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر حسن کو داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے، یعنی اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کی پہچان کروانے والا، اللہ کا تعارف کروانے والا کو بنا کے بھیجا ہے۔ رات دیوگان اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی لئی بڑی کثرت کے نام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو جو دعوت دیتی ہے اور دعوت توحید، تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کے تعارف، اللہ کی پہچان کروائی، اور آخر میں میرے تمہارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف کروایا، اور توحید کی دعوت میرے پیغمبر علیہ السلام نے ہر موڑ سے امت کو سنائی۔ یعنی آج کا میرا موضوع دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے بھائیوں مسلک اہل حدیث کی دعوت بھی وہی دعوت ہے جیڑی محمد رسول اللہ کی دعوت، ساری دعوت بھی وہی دعوت ہے جو 1,24,000 نبیوں کی دعوت۔ ہن آئیے غور کرنا ذرا، اللہ رب العالمین نے نبی پاک کی اس صفت کو قرآن کریم کے کئی مقامات سے بیان فرمایا۔ چند ایک مقامات سننا، اللہ پاک نے اپنے نبی کو کتنا الفاظ کا مخاطب فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے زبان نبوت جو اعلان کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سبحان اللہ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں اس بندے دی بات نالوں اچھی بات، پیاری بات، بہترین گل کی ہو سکتی ہے ممن دعا الی اللہ، جڑا تانوں اللہ دی طرف بلاندا ہے، جڑا تانوں اللہ دا تعارف کرواوندا ہے، جڑا تانوں اللہ دی پہچان کرواوندا ہے۔ کی مطلب جڑا تانوں توحید دا درس دیندا ہے، جڑا تانوں توحید دی دعوت دیندا ہے، فرمایا کہ دی دعوت نالوں اچھی دعوت بولو کسے دی ہو سکتی نہیں، جے ہو سکتی وعمل صالحا تے نیک عمل کردا تے کیا وقال اننی من المسلمین۔ ایتھے بھی اللہ پاک نے میرے پیغمبر کی اس خوبی کو بیان فرمایا۔ آؤ ذرا قرآن دا میں کو مقام تواڈے کوش گزار کراں۔ اے سورہ احزاب دے بارہاں پارے تے اللہ نے کمال کر چھڈی۔ ایتھے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں کئی خوبیاں، کئی صفات کو اللہ بیان فرمایا، اور انہاں صفات اندر میرے پیغمبر دی اس خوبی کو بھی اللہ بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، سبحان اللہ، یا
ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا، یہ فرمایا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا اے میرے پیغمبر اسا تو مبعوث کیتا، اسا تو بھیجیا کی بنا کے، فرمایا شاہدن سونیا اسا تو شاہد بنا کے، یعنی گواہیاں دینے والا بنا کے مبعوث کیتا۔ نال فرمایا مبشرن سونیا اسا تو مبشر یعنی جنت دیاں خوش خبریاں دینے والا بنا کے بھیجیا۔ ونذیرا سونیا اسا تو نذیر جہنم دے عذاباں کولوں ڈرانے والا بنا کے بھیجیا۔ آگے فرمایا سونیا وداعیا الی اللہ بإذنہ، سونیا اسا تانوں اپنے حکم دے نال اسا تانوں داعی الی اللہ بنا کے بھیجیا، اللہ ول بلانے والا، اللہ دی پہچان کرانے والا بنا کے بھیجیا۔ آخر میں فرمایا وسراجا منیرا، سونیا اسا تانوں سراج منیر بنا کے بھیجیا، چمکدا ہویا چند، چمکدا ہویا سورج بنا کے بھیجیا۔ آسوں دے جانا ذرا توجہ دینا ہے، قرآن کا ایک اور مقام تمہارے دوست گزار گا، یہ کہ بھی اللہ نے میرے پیغمبر کی اس خوبی کے صفت نو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ فرمایا سونا کیا دیو ھذہ سبیلی، اے میرا رستہ ہے، یعنی صراط مستقیم، ھذہ سبیلی اے میرا رستہ ہے جہاں اللہ نے مینوں عطا کیتا ہے، تے میں کی کرنا ہے رستے دی طرف ادعو الی اللہ، میں اس راستے کی طرف تانوں اللہ کا بلانا وا، صرف میں ہی نہیں ومن اتبعنی، جڑے میری پیروی کرتے ہیں، میری اتباع کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، میرا محبت دے دعوے کرتے ہیں، فرمایا انہاں دی خوبی بھی آوے، او بھی میری طرح میرا دین کے لوکاں نوں پہنچاندے نے، او بھی اس سیدھے راستے دی طرف بلاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تے نال فرمایا وما انا من المشرکین۔ لوگوں یاد رکھو محمد مشرکاں وچوں نہیں، محمد کریم تے موحداں دی لسٹ وچ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن دے تین مقام تہاڈے دوست گزار کیتے نے، تے آؤ میں چند احادیث تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعوت توحید کس طرح لوگاں تک پہنچائی ہے۔ داعیہ اللہ جڑی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے پیغمبر تساں لوگاں نوں میرے ول بلانا ہے، تساں لوگاں نوں میری پہچان کروانی ہے، میرا تعارف کروانا ہے، توحید کی تساں لوگاں نوں دعوت دینی ہے۔ تے میرے پیغمبر نے اس خوبی نوں کس طرح نبھایا ہے، آیا یہ حق ادا کیتا کہ نہیں؟ آپ چند ایک احادیث تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ اللہ اکبر، صحیح مسلم دی روایت ہے، میرے تے تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا وادی نخلا کے اندر تشریف فرما ہے، نماز فجر کا ٹائم ہے، سفر کے اندر نے میرے آقا صحابہ بھی نال میں تے وادی نخلا پہنچے، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے صحابہ فجر کی نماز پڑھائی ہے، اور فجر کی نماز کے اندر اللہ کے نبی قرات کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایسے دوران جنہ کا ایک
قافلہ، جنہ دا ایک گروہ، جنہ دا ایک ٹولہ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ دے قریب تو گزرے اور انہوں نے اللہ دے قرآن دی تلاوت سنی، نبی پاک دا درس سنیا، اللہ اکبر پر باز و ترکیب سنی ہے، اللہ اکبر اللہ تے اے جنات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا قرآن سنیا تے قرآن سننے تو بعد اللہ اکبر اللہ انہاں اپنی قوم والے نوں جا کے جو بات آکھی ہے اللہ نے قرآن نے انہوں نوٹ فرمایا، سبحان اللہ۔ اسی اندازہ کرو سا کہ آج کوئی قاری سدیس صاحب قرآن پڑھتے ہون، اسی اپنے یاد کیا بات ہے قرآن پڑھتے ہوئے سینے ٹھنڈ پہ جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ۔ قاری شریف قرآن پڑھتے ہون، اسی اپنے یاد ذہن معطل ہو جاتے ہیں، جناب ماہر معقلی قرآن پڑھتے ہون، اسی اپنے دل سے بہار آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، یار وہ وقت کتنا سنا ہوئے گا، وہ لمحات کس طرح دے ہوں گے کہ قرآن پڑھنے والے خود محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاہی کہ میں محبت پیار کا کہنا اللہ اکبر اللہ۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد صلی اللہ۔ سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پر جب آتا ہے نام محمد، اے قرآن میں موجود فرما خدا کا، ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا، کلام محمد خدا کا، کلام محمد کلام خدا ہے، کلام محمد۔ اگر چاہتے ہو خدا تجھ سے خوش ہو، اگر چاہتے ہو خدا تجھ سے خوش ہو، دلوں ساجا سے کر لو احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا قرآن دینا تلاوت کر دے، جنہاں نے قرآن سنیا تے اے جا کے اپنی قوم والے انبیاء دے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھینچیا، آتے نے یا قومنا عجیبو داعی اللہ، داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ سبحان اللہ۔ یا قومنا، اے ساڈی قوم، جنہ ہم کہہ رہے ہیں یا قومنا، اے ساڈی قوم دے لوگو، عجیب قبول کر لو کی داعی اللہ، اللہ دی دعوت نو قبول کر لو، اللہ دے پیغام نو قبول کر لو، اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے جیڑی دعوت دیتی اس دعوت نو قبول کر لو تے ایمان لے آؤ، تسی اس محمد دی دعوت نو قبول کرو گے، اللہ تعالیٰ کی کہے گا یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تواڈے پچھلے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا، وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ تمہارو جہنم دے عذاب کو بچا لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ لگیا کہ جنات میرے پیغمبر کے داعیاں اللہ دی گواہی دے رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر قرآن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دوسرا مقام تمہارے سامنے بیان کرنا، اے
حدیث صحیح بخاری اندر بھی موجود ہے اور امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ان سنن بہقی کے اندر جا کے ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرما رہے آپ سوتے ہوئے دو فرشتے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کول آئے اور دونوں آپس کے اندر گفتگو کر رہے تھے پہلا دوسرے کو کہہ لگا اے کون ہے دوسرا پہلے جواب دیتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کہہ لگا دوسرے کو ان خوبی بیان کرو انہاں دی مثال بیان کرو انہیں آخیا انہاں دی خوبی تے اے نہ سمجھو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے تے انہاں کو پتہ نہیں چل رہا ہے یاد رکھو انہاں دی خوبی ہے کہ جدوں اے ستے ہوندے نے انہاں دی اکھاں ستیاں ہوندیاں دل انہاں دا دل جاگدا ہوندا دل نہیں ستا ہوندا دل اللہ دے ذکر تو غافل نہیں ہوندا اسی سو جائیے ساڈیاں اکھاں نوں پتہ چلدا ہے کتے پے ہے بولو بھائی دل نوں تو پتہ چلتا ہے لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص خوبی ہے سی کہ آپ کی جو ستے ہوندے سن آپ کی اکھاں سوندیاں سن دل آپ دا جاگ رہا ہوندا سی اللہ اکبر دوسرا پہلے فرشتے کو کہنے لگا اچھا انہاں دی کوئی مثال بھی بیان کرو تاکہ کچھ سمجھ آ سکے شخصیت کی ہے انہاں نوں اللہ نے کس مقصد واسطے بھیجا ہے ہن ایک فرشتہ دوسرے فرشتے نوں اللہ دے پاک پیغمبر دا تعارف کروا رہا ہے انہاں دی صفت خوبی بیان کر رہا ہے خوبی کی ہے پہلا فرشتہ کہنے لگا دوسرے نوں کہ انہاں دی صفت ایویں کہ ستے ہون اکھاں ستیاں ہوندیاں نے دل جاگدا ہوندا ہے تے انہاں دی مثال ایویں ایک بندے نے ایک اعلیٰ ترین محل تیار کر لیا ہے اعلیٰ ترین کوٹھی تے بنگلہ بنا لیا ہے اس اعلیٰ ترین محل کے اندر انہیں ساری کائنات دے اعلیٰ ترین کھانے جمع کر لینے ساری کائنات دے اعلیٰ پھل دے فروٹ جمع کر لینے ساری کائنات دیاں ساریاں خوبیاں ساریاں جناب پھل ہر قسم دے ڈرائی فروٹ ہر قسم دے میوہ جات اس محل وچ جمع کر لینے جنہیں سارا کچھ جمع کیتا نا وہ بندہ ایک قاصد نو بھیجدا ہے ایک دائی نو بھیجدا ہے آدھا جا جا کے بار اعلان کر کے آ لوگو آؤ میں اس محل وچ آ جاؤ اے دے وچ تانوں کھانے بھی ملن گے اے دے وچ تانوں پھل بھی ملن گے اے دے وچ تانوں عیش و آرام والی سکون والی راحت والی ہمیشہ ہمیشہ زندگی بھی لبے گی اے ہم جڑا باہر دائی کے آئے اے لوکاں نوں اس محل ول بلاندا ہے اس جناب کوٹھی تے بنگلے ول بلاندا ہے اللہ اکبر اللہ تے دوسرا فرشتہ پھر نو کیا لگا حضرت جی سمجھ نہیں آئی ذرا کھول کے سمجھاؤ تے فرشتہ کہندا ہے فتح الجنہ او جڑا محل او جنت بدائی محمد تے جڑا قرآن واسطے گیا ہے او کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب کہہ لگا ادا محمدن فقد ادا اللہ ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ جس بندے نے محمد دی گل مان لئی او انج سمجھے او میں محمد کریم دی نہیں عرش والے رب دی گل مان لئی تے جن نے محمد کریم دی نافرمانی کیتی فقد عصا اللہ انہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی نہیں عرش والے رب دی نافرمانی کر لئی پتہ لگیا مثال کی بیان کی تھی کہ وہ جڑا محل بنایا نا انہوں بنانے والا کون ہے اللہ تے وہ محل نوں تشبیہ دی جنت دے نال کہ اس جنت نوں بلانے والے کون نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر کہہ رہے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا فرمایا سونے اسا تو
دائی کی اللہ بنا کے بھیجے ہیں، تسی اللہ پر بلانے والے ہو، لوگاں نو توحید دا درس دین والے ہو۔ آسون دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت کو کتے کتے جا کے پہنچایا۔ کبھی میرے آقا سما پہاڑی تے چل کے لوگاں نو اللہ دی توحید دا درس دیندے نے، کبھی میرے آقا مکہ دے بازاراں دے اندر لوگاں نو اللہ پر بلاندے نے، کبھی حج دا سیزن آئے میرے آقا میدان عرفات دے پہنچ جاتے ہیں، کبھی آقا مینا ٹر جاتے ہیں، کبھی مزدلفہ ٹر جاتے ہیں، جا کے لوگاں نو اللہ دی پہچان کرا رہے ہیں، کبھی میرے آقا وادی طائف ٹر جاتے ہیں تے لوگاں نو ایک رب دا تعارف کرواتے ہیں، کبھی میرے آقا دے مکے اندر نے تے دعوت اللہ دی، میرے آقا مدینے اندر نے تے دعوت اللہ دی، میرے آقا کبھی بدر وچ لوگاں نو رب ول بلاندے نے، کبھی میرے آقا احد اندر، کبھی خندق اندر، کبھی خیبر تے حنین اندر، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں نو دعوت اللہ دے رہے ہیں، کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بندہ دنیا تو جان لگدا ہے، آقا دے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، آتے ہیں میرے کان وچ اللہ دی توحید دا اعلان کر دے، میں کل قیامت نوں تینوں رب دے عذاب تو بچا لواں گا۔ کبھی میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہریکل نو خط لکھ دے نے، کبھی نجاشی نو خط لکھ دے نے، کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسے ملک دے بادشاہ نو خط لکھ دے نے، خطوط دے ذریعے دعوت اللہ دا میرے آقا کام کر رہے ہیں، کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے داخل ہوئے نا، مکہ بنایا 360 بت مکے دے اندر، اللہ کتنا حالات دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی ہے، کوئی معمولی حالات نہیں، بڑے گمبھیر حالات نے۔ خانہ کعبہ دے اندر جیڑا مسلماناں دی وحدانیت دا مرکز ہے، جو او دے اندر 360 بت رکھ دیتے جان، ہن آپ اندازہ کر لو کہ لوگاں دے حالات کی ہون۔ اللہ نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں بتاں نوں توڑیا، اللہ اکبر اللہ تے تائیں بابا جی بڑی پیاری گل کیتی، آدھے نے لوکی پوجے دے پیسن قبراں نوں، نالے حجراں نوں، نالے شجراں نوں، لوکی پوجے دے پیس حالات کی سر میرے آقا نے جو دعوت توحید دیتی، لوکی پوجے دے پیسن قبراں نوں، نالے حجراں نوں، نالے شجراں نوں، اینا در در دے پجاریاں نوں، ایک در دے سونا جھکان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا، کل نبیاں دا سلطان آیا، اسے بات اللہ دا قرآن کہہ رہا فمن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ لوگوں اس بندے دا زیادہ اچھی بات بہترین گل کسی دی ہو ہی نہیں سکتی جڑا تانوں دعوت اللہ دیندا ہے، اللہ دا تعارف کرواتا ہے، اللہ دی پہچان کرواتا ہے۔ صحیح بخاری اندر حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نال ایک یہودی بچہ بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے یہودی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دن گزرے، بچہ نہیں دیکھا، صحابہ نے پوچھا یار وہ بچہ نہیں نظر آ رہا ہے، یہودیاں کا بچہ کتنے؟ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر تو بڑا سخت ترین بیمار ہو گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے نہیں کیا کہ یہودی ہے نا کھائے قسمانہ سے نہیں آیا نہ سے نہیں، ایویں اللہ نے رحمت للعالمین نہیں آکیا میرے پیغمبر کو۔ اللہ نے پاک پیغمبر مجلس سے ہوا اور اتمام جاری کرنا مانتے چلے پتہ ہی لیا یہ اسی سکے برا بیمار ہو جائے، اسی کبھی پتہ لانے واسطے نہیں گئے، سکیاں ہمشیرہ بیمار ہو جائے، پتہ لگنے کے باوجود کبھی پتہ لانے واسطے نہیں گئے، اتنی بڑا
اتنی بڑی خوبی اور اتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اللہ نے پاک عمر نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسی بیمار بندے کی تیمارداری کرنے واسطے جاتا ہے جو وہ جا رہا ہوتا ہے فرمایا اللہ کے فرشتے اپنے پڑھن کے نال یہ سایہ کرتے ہیں. جو تیمارداری کرنے واسطے بیمار کو بیٹھ جاتا ہے فرمایا جنی دیر تک وہ بیٹھا رہتا ہے اللہ کی رحمت یہ اوپر سایہ کیتا. اگے کی فرمایا فرمایا کہ صبح گیا ہے تے شام تک 70,000 فرشتے اس تیمارداری کرنے والے بخش دیاں دعاواں کرتے رہتے ہیں. جب رات نو گیا ہے تے صبح تک 70,000 فرشتے یہ بخشے تے مغفرت دے رب کو دعا کرتے رہتے. دعا کرو اللہ جنہیں بیمار نے اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے. ایسا دے مسجد نوالی بالخصوص جمعہ پڑھنے واسطے تے بزرگ تشریف لے ہوندے نے تے آگے کرتے ہیں. حاجی محمد مشتاق صاحب ماسٹر شریف نے جمعہ پڑھنے واسطے آتے 6-7 مہینے تو مسلم ایک جمعہ میرا نہیں چلیا. اب اس کا جب پتہ لگیا اچانک طبیعت خراب ہوئی تو نیشنل ہاسپٹل لاہور لے کے گئے. پتہ لگیا دل دے 3 وال بن گئے تو انہوں کا آپریٹ ہویا. دعا سے الحمدللہ قدر ہے مار تو بعد الحمدللہ آپریشن کامیاب ہو گیا. اج میری بات ہوئی ہے حافظ محمد گھر تشریف لے آیا گھر آ کے الحمدللہ واسطے خصوصی دعا فرمانا اللہ پاک کو شفائے کاملہ عاجلہ اللہ نصیب فرمائے. بڑی محبت سے پیار کرنے والے اللہ جتنے مسلمان مومن گھر دے اندر ہسپتال اندر بیمار نے بچے بوڑھے نوجوان مرد و خواتین اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. تو میں جڑا بندہ بیمار کی تیمارداری کرتا ہے فرمایا اے اللہ پاک کو فضیلت عطا فرماندے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ نے پاک پیغمبر نے اس یہودی بچے دے گھر تشریف لے گئے تو اللہ نے پاک پیغمبر کا داخل ہویا تے آپ کہندے نے اس بچے دا باپ ہاتھ وچ ترات پکڑی ہے تے اپنے بچے دے سرانے بیٹھ کے ترات پڑھ رہا ہے. ترات نے سادے نہیں وہ تو لگے یاسین کھول کے بیٹھ جاتے. اللہ اکبر اللہ قرآن کی تلاوت کوئی لفظ زبان سے چاہتا ہے کہ چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر جو مصنوع طریقہ ہوا ہے بجائے قرآن پڑھنا ہو چاہیے کہ اس کے سامنے نبی پاک میں کون نہ کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ یا کلمہ کون نہ کہو خود تسی پڑھو کیونکہ نظارہ جڑا وقت ہوندا ہے بڑا گمبھیر ہوندا ہے. بعض دفعہ موت کی سخت کی وجہ تو وہ کفری جملہ نہیں نکلتا خدشہ ہو. اس واسطے نبی پاک نے فرمایا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوئے وہ کول بیٹھ کے تسی خود کلمہ شہادت پڑھو تاکہ تانوں ویکھ کے اودی زبان تے بھی اللہ پاک جاری کر دے. اے مصنوع طریقہ اللہ اکبر اللہ تے اینے بھی ترات کھولی سرانے بیٹھ کے ترات پڑھ لیا. اللہ نے پاک فرمان کہا نا آپ فرماتے ہو یہودی یار دس دے صحیح اس ترات وچ میں محمد دا ذکر بھی ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی نگاہ چوکے ویکھی آندا جی ترات ساڈی ہے تہاڈا ذکر کتھوں آ گیا. ترات ساڈی ہے تہاڈا ذکر کتھوں آ گیا. انہیں بات کی نا کہ وہ بچہ جڑا بیمار آخری سامہ دے ہے یہودی دا بچہ ہے ساری جسم کی طاقت نو جمع کیتا یہ بول اٹھے آندا ہے مینوں اس رب دی قسم ہے جہدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے. آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میرے ابو جھوٹ بول رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں. کتاب ساڈی ہے ذکر محمد کریم دا موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے آقا نے بات سنی نا تے آپ فرماتے ہیں اوپر اسلم کلمہ پڑھ لے اسلام قبول کر لے تے بچہ سینہ گھبرا گیا کہ تے ابا ناراض نہ ہو میں صحت یاب ہو جا کہ بعد میں اپنے ڈانگ چکی ہوئے اللہ اکبر پتر کلمہ پڑھ لے انہیں نگاہ چوکیا اپنے باپ پر دیکھیا اللہ اکبر اللہ تے جدوں باپ پر دیکھیا نا تے باپ کہنے لگا آتی ابل قاسم پترا جو ابو القاسم کہندے ابو القاسم میرے پیغمبر دی کلیت ہے یعنی جو محمد کہندا ہی اون جی کر لے میں تیرے راضی ہاں. جدوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے جملے سنے نا تے بچہ بول اٹھیا دا انی اشہد اللہ الہ الا اللہ وان
انکا رسول اللہ، میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں کہ تسی اللہ کے سچے رسول جو ادھروں کے کلمہ مکمل کیتا ہے، ادھروں کے کلمہ پورا ہویا ہے، ادھروں سواریاں ڈوریاں نہیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جو جان نکل گئی نا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے سبحانہ و نگاہ چک لیا۔ آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سارا تعریفاں سے اللہ دیا نے جنہیں اس بچے نو جہنم دی آگ کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، میرے پیغمبر دی خوبی داعی اللہ، کہ میرے پیغمبر داعی بن کے آئے، انہیں بچہ دنیا تو جا رہا ہے، انہوں بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعوت توحید دیتی ہے، کلمہ پڑھایا، دار اسلام سے داخل کیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگے بدر کی تیاری کر رہے ہیں، یہ سب اندر رستے دے اندر نے، مدینیوں باہر نکلے میدان بدر کی طرف آ رہے ہیں، رستے کے اندر ایک بندہ مل گیا، یہ بارے سے ہمارے مشہور سی کہ 15-20 بندے میں کلے ہی لڑ لیتا، اینا جنگجو، اینا تیز تراز، اینا پروان قسم کا بندہ، جنگجو بندہ تے ہے غیر مسلم۔ آگے کیا لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں اجازت دیو میں تہاڈی طرفوں جنگ لڑنا چاہنا کفار دے نال، یعنی تہاڈی طرفوں ہو کے میں کفار نال جنگ کرنا چاہنا، تے جڑا مالے غنیمت حاصل ہوئے وہ بھی حصہ دے دیا۔ اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا فرمانے سے بڑے خوش ہوئے کہ چلو ساری اگے 313 ادھر بڑی بڑی فوج ایک ہزار کا لشکر ہے، چلو سب کو سہارا مل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بھائی مسلمان دار اسلام سے داخل ہوا، کہنا کہ مسلمان جو نہیں ہویا، صرف میں تو اٹھنا جنگ لڑنا چاہتا کام کا نام تاکہ مالے غنیمت حاصل ہے، مجھے بھی حصہ لبے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فرجی فلا استعین بمشرکین، فرجی ٹر جا، میں محمد کسی مشرک کو مدد لے سکتا، میں تے لوگوں کو دعوت توحید دین واسطے آیا ہوں، لوگوں کو جہنم کو بچانے واسطے آیا ہوں، میری تے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، مینوں کسی مشرک کی مدد کی ضرورت نہیں، میں تے مشرکین دے نال جنگ کرنے واسطے آیا، مشرکین کو ختم کرنے واسطے آیا، ٹر جا تو چلا جا۔ اللہ نے پاک نے کہا اگے گیا نا پھر آ گیا، انہیں پھر وہی مطالبہ کیتا، وہی سوال کیتا، اللہ نے پھر وہی جواب دیتا، پھر ٹر گیا۔ اللہ نے پاک نے ہمارا ایک اور وادی تے جا کے پہنچے، جب مقام بدر سے نہیں آ رہے، پھر آیا کہنا لگا نہیں مینوں اجازت دیو، اللہ نے پاک نے فرماتے بھائی تم پہلا نہیں کہہ دیتا ہے، تو بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کیونکہ تو مشرک ہے، کردار اسلام داخل نہیں ہوا، لہٰذا سانوں تیری مدد کی ضرورت نہیں، سارے نال اللہ ہے، اللہ ہی ساڈیاں مدد کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کہنے لگا جی تہاڈے نال جنگ کرنے واسطے، تہاڈے ولوں جنگ کرنے واسطے اگر کلمہ پڑھنا شرط ہے تے پھر مینوں کلمہ ہی پڑھا دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، جو دار اسلام سے داخل کیتا، میرے بھائیوں پتہ لگیا میرے پیغمبر نو اللہ نے داعی اللہ بنا کے بھیجا، تاکہ کہ اللہ کا قرآن کہتا داعی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمایا سونے سب دواروں دائی کی اللہ بنا کے بھیجے ہیں، اللہ کی پہچان کران والا، اللہ کا تعارف کران والا بنا کے بھیجے ہیں۔ تو جدوں تعارف ہو جائے دعا کرو سب بھی اللہ کا تعارف ہو جائے، اے اسی بھی اپنے رب کی عزت نو پہچان لئیے۔ جڑا بندہ اللہ کی عزت نو پہچان جائے، اللہ کی ذات نو پہچان جائے، بولو پھر اللہ نہ شرک کرتا نہیں،
اور پھر اللہ کا در چھڑ کے بولو غیر اللہ کے در سے جا کے سر جھکانا، اور پھر اللہ کو علاوہ بولو کسی نے مشرک تو شاہ کہندا، اللہ کو علاوہ کسی کو حاجت روا کہندا، بھئی اللہ کو علاوہ کسی کو بگڑی بنانے والا کے ڈوبیاں کرنے والا کہندا، اللہ کو علاوہ بولو کسی کو امیر نواز تے غریب نواز کہندا نہیں۔ اے سارے جملے وہ کہندا جنہیں اللہ دی عزت کو پہچانے ہی نہیں، وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جنہیں اللہ دی قدر کو پہچانے نہیں، وہی اس طرح کے جملے کہندا ہے کہ جڑا اللہ دی ذات کو سمجھ جائے، اللہ دی وحدانیت کو پہچان جائے، خدا کی حال ہوندا ہے۔ جناب نبی پاک ایک صحابی نے جناب معاویہ بن حکم کو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی کلونی ہے، انہوں نے روانہ کیتا جا بکریاں چرا کے آیا، بکریاں چراندی، بکریاں چراون واسطے گئی، ایک بھیڑیا آیا، ایک بکری اٹھا کے لے گئے۔ جناب معاویہ بن حکم کو پتہ لگیا اس لونڈی دے منہ تے زوردار تماچا مار دیا، زمین مار دی، چنڈ مار دی، اللہ اکبر، ان چنڈ مار کے تھپڑ مار کے نا آپ ہی پریشان ہو گئے یا معصوم سی تو بھیڑیا بکری لے ہی گیا تے بیچاری بچی دا کی قصور ہے، پریشان ہو گئے۔ ایک گل دا اللہ دے پاک نمبر بھی پتہ لگ گیا کہ معاویہ بن حکم نے اپنی لونڈی دے منہ تے چپیڑ ماری، چنڈ ماری۔ اللہ دے پاک نمبر نے بات بڑی ناگوار کی، نہ پسند آئی، معاویہ نے حکم چنگا نہیں کیتا۔ جناب معاویہ بن حکم اللہ دے پاک پیغمبر دی دار سے پہنچے، ابھی اللہ دے پاک پیغمبر جی کام میرے کو غلط ہویا ہے، میں شرمندہ سونیا مینوں نہیں سی مارنا چاہیدا، اے تے بچاری دے اختیار وچ ہی نہیں سی، اونے کیڑا کو بھیڑیے نال مقابلہ کرنا سی، سونیا جے تسی اجازت دو تے دے کفارے دے بدلے میں لوڈی آزاد ہی کر دینا۔ آخر دی فکر ہوئے نا، اگلے معاملے کا جنہوں نے ڈر ہوئے، اندروں جڑے صاف ہون، وہ چھوٹے موٹے نقصان تو بولو دل برداشت ہوندے۔ سونے تم جانتے ہو انہوں صاف کیا ہوئے، اللہ نے پاک محمد سے لوڈی نے میرے کو تے بلا دیا، لوڈی آئی، صحیح بخاری دی حدیث سنا دے۔ اللہ نے پاک محمد نے دو سوال کیتے نے، انٹرویو لیا، دو سوال کیتے، انہاں دو سوالاں وچ سب تو پہلا سوال اللہ نے توحید دا کیتا ہے۔ کی آ گیا؟ آپ فرماتے بچیے دس این اللہ، اللہ کتے؟ آج بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے جناب مدبر اے نہیں سمجھ سکے کہ اللہ کی ذات کتے، اللہ کی ذات کو نہیں پہچان سکے، نہ چھوٹی جی بچی ہے لوگی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا این اللہ، اللہ کتے؟ پتہ کی آتی ہے؟ آتی ہے آسمان نگاہ چکی نے اشارہ کر کے آتی ہے فی السماء، سبحان اللہ، اللہ کتے؟ اے بولو اللہ کتے؟ نہیں ساڈا عقیدہ ہے میرے بھائیو، آج اس عقیدے کو بھی اپنے پلے بن کے لے جاؤ۔ آج جڑے آتے ہیں نا اللہ ذرے ذرے وچ اللہ موجود ہے، یا جنہ دا عقیدہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عقیدہ وحدت الوجود، یعنی ہر شے نعوذ باللہ اللہ ہے، گھڑی نعوذ باللہ اللہ ہے، پتہ بھی اللہ ہے، اصا بھی اللہ ہے، ہر چیز ہی اللہ ہے، یا ہر چیز وچ اللہ ہے۔ اللہ نبیاں دا عقیدہ ہے، نہ نبی دے صحابیاں دا عقیدہ ہے، نہ ہی بولو تابعین دے تبع تابعین دا، انہاں دا بھی عقیدہ ہے۔ انہاں دا کی عقیدہ ہے؟ قرآن نے کی آخیا اللہ کی ذات کے بارے؟ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ کتے ہوئے؟ اللہ آسمانہ تے مستوی ہے۔ سادہ عقیدہ تے ایمان ہے جو اللہ دے رسول دا تے نبی دے صحابہ دا اللہ دی ذات کے بارے عقیدہ ہے، وہ عقیدہ اپنا کے جاؤ کی ہے کہ اللہ ذات دے لحاظ نال آسمانہ تے موجود ہے، اللہ ذات دے لحاظ نال اللہ آسمان تے موجود ہے، لیکن اللہ دا علم انہیں ہر چیز کو گھیریا ہوا ہے۔ اللہ نو ہر علم اللہ دا ہر جگہ تے موجود ہے، لیکن ذات اللہ رب العالمین دی آسمانہ تے موجود ہے، اپنی کرسی تے اللہ پاک موجود نے، اور ساری کائنات کا نظام اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پوچھے بچیے دس اللہ کتے؟ انہیں ایڈا سادہ جہا عقیدہ نکے نے بچے نے بھی پوچھیے نا اللہ کتے؟ وہ بھی آسمان اپنی انگلی کدھر کرتا ہے؟ آسمان کو کس نے کیا کہ اللہ اتنے نہیں، نعوذ باللہ اللہ اتنے نہیں، بچے نے بھی اس بات کا پتہ ہے اللہ کتے ہے، اللہ کی ذات آسمانہ دے،
بی بی نے لوڑی جواب دیتا دی فی السماء اللہ آسمانہ دے وے. دوجا سوال میرے پیغمبر نے کیتا من آنا میں کونا تے آتی ہے انت رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ کے رسول. اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا معاویہ انہوں آزاد کر دے. عام عورت نہیں ہے تے مومنہ عورت ہے, انہوں آزاد کر دے. اللہ اکبر. اللہ میرے بھائیوں پتہ لگیا اللہ نے پاک پیغمبر نے کوئی معاملہ بھی پیش آیا سب کو پہلے اللہ کی توحید رو کے رکھو. اے پیغمبر کی دعوت ہے 1,24,000 پیغمبران نے دعوت دیتی ہے تے اللہ کی توحید کی دعوت دیتی ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر یہ خوبی رو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے میرے پیغمبر اساں کو ہم داعیاً إِلَى اللَّهِ بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اللہ اور اس دعوت کی خاطر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام مکے و مدینے عزت کرنے مجبور کر دیا گیا. اس دعوت کی وجہ تو میرے پیغمبر نے گندیاں اونجڑیاں سٹیاں گئیاں. اس دعوت کی وجہ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیاں روسی تو پہلے طلاق دے دی گئی. اور ایسے دعوت کی وجہ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے سر مبارک سے پتھر مارے گئے. ایسے دعوت کی وجہ تو وادی طائف والیاں میرے پیغمبر نے ظلم کی تحقیر کر دی. میرے بھائیوں ایسے دعوت کی وجہ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رسیاں تے کانٹے بچھائے گئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایسے دعوت کی وجہ تو کتے کاہن آکھیا گیا, کتے میرے آقا نو شاعر آکھیا گیا, کتے میرے آقا نو مجنون آکھیا گیا. ایسے دعوت کی وجہ تو لیکن میرے آقا نے دعوت چھڈی نہیں چونکہ اے دعوت خود میرے پیغمبر دی نہیں, اے ڈیوٹی آپ میرے پیغمبر نے آپ نے نہیں لگائی بلکہ اللہ کے قرآن نے آکھیا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. مایا اس بندے دی دعوت نہ اچھی دعوت کسی دی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی طرف کو بلاتا ہے, اللہ کا تعارف ہے, اللہ کی پہچان کرواتا ہے. اللہ رب العالمین کی دعا ہے اللہ منو اور تو صحیح معنی دے اندر قرآن و حدیث کی اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا آنا بیٹھنا سننا اللہ پاک کا بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے. دعا دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.